السلام علیکم۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی اور وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سو نے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج نے 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دے کے اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ، اور آج ہم آپ کو انہی کی کہانی دکھائیں گے۔ ولبر رائٹ 16 اپریل سن 1967 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست سن 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ خاص طور پہ وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا ہے، ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان کی تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ وہ لائبریریاں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی اور ایک عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران کی پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ سن 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارکر کا بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک بڑا ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ اس وقت آرول کی عمر صرف 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 برس کا تھا۔ جب دیکھو دونوں بھائی اسی کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تاہم اس نے انہیں ایک نیا خیال سوجا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پتنگ پریس ڈیزائن کیا اور اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھولی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائڈ اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ انہوں نے سوچا کہ انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ سن 1906 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے بھی زیادہ فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کئی ہاک پر دونوں بھائیوں کے درمیان علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے میں ریکارڈ بھی کیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا تاہم زیادہ تر لوگ اس کارنامے سے ابھی بھی ناواقف تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔
1908 में विल्बर फ्रांस गया और उसने 90 मीटर की बुलंदी पे उड़ने का अमली मुजाहरा किया। एक फ्रांसीसी कंपनी विल्बर की उड़ने वाली मशीन बनाने पे आमादा हो गई। जिन दिनों विल्बर फ्रांस में ही था, ऑरवेल ने अमेरिका में कामयाब परवाजें की। इनमें से एक परवाज 1 घंटे तक जारी रही। अमेरिका का जंगी महकमा राइट ब्रदरान का जहाज खरीदने पे तैयार हो गया। देखते ही देखते राइट ब्रदरान की शोहरत को पर लग गए। अखबारात में उनके बारे में लंबी लंबी कहानियां छपने लगीं। वो हीरो बन चुके थे, जहां जाते लोग उनके पीछे पीछे चलते। लेकिन दोनों भाइयों को शोहरत से कोई सरोकार न था। वो वापस अपने कस्बे में आ गए और अपने जहाज को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश में लग गए। उन्होंने बहुत से और भी लोगों को उड़ाना सिखाया। विल्बर राइट टाइफाइड बुखार में मुब्तला होकर सन 1916 में दुनिया से कूच कर गया। भाई की मौत के बाद ऑरवेल मरते दम तक इस जहाज का डिजाइन बेहतर करने में लगा रहा। ऑरवेल का इंतकाल सन 1948 में हुआ। आज हमारे पास बर वक्त जहाज मौजूद हैं। खिलाई गाड़ियों ने खिला की तस्वीर को मुमकिन बना दिया, लेकिन अमेरिका के शहर वाशिंगटन की फिजाई और खिलाई अजायब घर में रखा हुआ ये जहाज हमें ये याद दिला रहा है कि ये सब राइट ब्रदरान की मरहूम मिन्नत है। उम्मीद है कहानी की चौथी केस आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए अपनी पहचान को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।